لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالبعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال تعالى في موضع آخر ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين حاضرین جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ذاریات کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم اللہ کی طرف دوڑو۔ پیغمبر فرماتے ہیں اے لوگو دوڑو اپنے رب کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تو صاف صاف ڈرانے والا، اللہ کی طرف سے میں کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ڈر جاؤ جہنم کی آگ سے، ڈر جاؤ عذاب قبر سے،
ڈر جاؤ موت کی سختیوں سے، ڈر جاؤ گناہ کرنے سے دور ہو جاؤ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے گنہگار بندوں کو، آؤ اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، لپٹو اللہ کی طرف، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، پلٹ آؤ اللہ کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، یعنی کفر سے توبہ کر کے ایمان کی طرف لوٹ آؤ، شرک سے توبہ کر کے توحید کی طرف لوٹ آؤ، گناہوں سے توبہ کر کے نیکیوں کی طرف لوٹ آؤ، حرام کاموں سے توبہ کر کے حلال کاموں کی طرف لوٹ آؤ، ظلم و زیادتی سے توبہ کر کے عدل و انصاف کی طرف لوٹ آؤ، خیانت اور دھوکے سے توبہ کر کے امانت داری کی طرف لوٹ آؤ، جھوٹ سے توبہ کر کے سچائی کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، یہ اللہ کی پکار ہے، یہ اللہ کی آواز ہے، اللہ کو بلا رہا ہے۔ مختلف انداز میں مختلف صیغوں سے اللہ نے فرمایا، کہیں فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کرو، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ کہیں اللہ نے بلاتے ہوئے فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی بنائی ہوئی اس جنت کی طرف، وجنت عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ حضرات، اس کائنات میں دو مشن ہیں، ایک مشن شیطان اور ابلیس کا، دوسرا مشن انبیاء کا، علماء کا۔ شیطان کا مشن یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنا، اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنا، اللہ کے بندوں کو گناہوں میں ملوث کر کے جہنم میں داخل کرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے دور کرنا، جہنم سے قریب کرنا، جنت سے دور کرنا، یہ شیطان کا مشن ہے اس کائنات کے اندر۔ اور اس مشن کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں شیطان اتنا سیریس ہے، ابلیس اتنا حساس ہے۔ بخاری کی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز اول سے شیطان اپنی ذریت کو، اپنے کارندوں کو ہر دن صبح میں دنیا کے کونے کونے میں پھیلاتا ہے۔ ابلیس اپنے شیطانوں کو، اپنے کارندوں کو، اپنی ذریت کو دنیا میں ہر دن صبح میں پھیلاتا ہے، اور ہر شام ان شیطانوں سے ابلیس رپورٹ لیتا ہے، ہر شام ان کا محاسبہ کرتا ہے، کس نے کس کو گمراہ کیا، تم نے کتنا گمراہ کیا، کیسے گمراہ کیا۔ حدیث میں ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایاہ، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھا ہے، ابلیس اپنا تخت پانی پہ رکھا ہے، اور وہاں بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو، اس کے کارندوں کو دنیا میں پھیلاتا ہے، اور کہتا ہے کہ جتنا ہو سکے انسانوں کو گمراہ کرو، گناہوں میں ملوث کرو، انسانوں کے درمیان پھوٹ ڈال دو، اختلافات پیدا کرو، میاں بیوی میں اختلافات پیدا کرو، بھائی بھائی میں اختلاف پیدا کرو۔ شیطان دنیا کے کونے کونے میں، گلی گلی میں، ہر انسان کے پاس آ کے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ ابلیس کا مشن ہے، روز اول سے وہ اس پر کار فرمائے۔ اس کے مقابلے میں یہ دوسرا مشن ہے، یہ انبیاء کا مشن ہے، رسولوں کا مشن ہے، اور رسولوں کے بعد
مشن کا. اور یہ مشن کیا ہے؟ یہ مشن ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے بندوں کو شیطان سے دور کرنا، اللہ کے بندوں کو جہنم سے دور کر کے جنت میں لے جانے والے اعمال کروانا، اللہ کے بندوں کو گناہوں سے دور کرنا، صراط مستقیم پر لگانا. اور اس مشن کو اللہ کے ہر نبی نے اس درد کے ساتھ ادا کیا. اس مشن کو اللہ کے ہر پیغمبر نے اس درد کے ساتھ نبھایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبروں کے درد کو ان الفاظ میں بیان فرمایا. مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل استوقد نارا. میری مثال اور اس پیغام حق کی مثال جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، میری مثال اور اس دین کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس آدمی کے جیسی ہے جو آدمی کے آگ جلاتا ہے، رات میں آگ جلاتا ہے اور آگ کو دیکھتے ہی چھوٹے چھوٹے پتنگے، کیڑے، مچھروں جیسے، مکھیوں جیسے چھوٹے چھوٹے پروں والے پتنگے ہوتے ہیں، ان کو روشنی چاہیے، ان کو نور چاہیے. جیسے وہ آگ کو دیکھتے ہیں چاروں طرف سے آگ پر آگ کے پڑ جاتے ہیں، اور یہ آگ جلانے والا آدمی ان پتنگوں کو دور کرتا ہے، ان پتنگوں کو ہٹاتا ہے اور کہتا ہے یہ نور نہیں، یہ نار ہے، یہ نور نہیں، یہ آگ ہے، تم اس میں پڑو گے تو جل جاؤ گے، مر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. وہ آدمی ان چھوٹے چھوٹے پتنگوں کو اس آگ سے دور کرتا ہے، پیچھے کرتا ہے، لیکن وہ پتنگے اس کی بات نہیں سنتے. وہ نور کو، وہ آگ کو روشنی سمجھ کے آتے ہیں اور آگ میں پڑ کے اس آدمی پر غالب آ جاتے ہیں اور جل کے مر جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچانے کے سلسلے میں، جہنم کی آگ سے بچانے کے سلسلے میں میری طرف بھی ایسے ہی ہے، میری طرف بھی اس آدمی کے جیسے ہی ہیں جیسے یہ پتنگے اس آگ سے دھوکہ کھاتے ہیں، روشنی سمجھ کے اس میں جا کے گر جاتے ہیں، جل جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. تم لوگ بھی اس جہنم کی طرف دیوانہ وار جا رہے ہو، اس جہنم کی طرف پڑے ہوئے ہو، جہنم کی طرف بھاگ رہے ہو. وَأَنَا آخِذُكُمْ بِحُجَزِكُمْ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَغْلِبُونَ وَتَفَهَّمُونَ فِيهِ. اور میں تمہاری کمر پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں، تمہاری کمروں کو پکڑ کے میں پیچھے کھینچ رہا ہوں، ادھر مت جاؤ، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ جہنم کی آگ ہے، مگر تم میری بات نہیں سنتے ہو، مجھ پر غالب آ جاتے ہو اور جہنم کی آگ میں جا کے گر رہے ہو. ہر پیغمبر نے اس مشن کو اس طرف کے ساتھ ادا کیا کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے. بچانے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کیا. تو دو مشن ہیں دنیا کے اندر، ایک شیطان ابلیس کا مشن اور ایک پیغمبروں کا مشن. بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو انبیاء کی مشن پر چلتا ہے، انبیاء کی پکار کو سن کر، علماء کی آواز کو سن کر، دعاۃ المبلغین کی آواز کو سن کر فوراً آ جاتا ہے اور کہتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اے اللہ، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا، اے اللہ ہم ایک آواز دینے والے کی آواز کو ہم نے سنا، ایک پکارنے والے دعوت دینے والے کی دعوت کو ہم نے سنا، ایک ندا دینے والے کی ندا کو ہم نے سنا. وہ پکار کر کہہ رہا تھا آؤ اللہ کی طرف، آؤ دین کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، آؤ رب العالمین کی جنت کی طرف. ہم نے اے اللہ ہم اس کی پکار کو سن کر، اس کی بات کو سن کر اے اللہ ہم ایمان لائے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ
ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، وتوفنا مع الابرار، مرنے کے بعد ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ تو حضرات، پیغمبروں کی پکار کو اور داعیوں کی پکار کو اور علماء کی زبان سے جو اللہ کی پکار ہم سنتے ہیں، اس پکار کو سن کے جو آدمی اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کے راستے پر آ جاتا ہے، اس کا ایک ایک قدم مبارک ہے، اس کی ایک ایک سانس نیکی ہے، اس کی ایک ایک حرکت عبادت ہے، اس کا ایک ایک قدم باعث اجر و ثواب ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا ثواب ہے، ذکر کرنا باعث اجر و ثواب ہے، قرآن پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، تلاوت کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ تو عبادت ہے ہی، اس کے علاوہ جو دنیاوی کام ہم جسے سمجھتے ہیں، جو اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز کے ساتھ ساتھ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ سب عبادت میں شامل ہوگا، اس کا کھانا بھی باعث اجر و ثواب ہوگا۔ جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، اس آدمی کا پینا بھی باعث اجر و ثواب ہے، اس آدمی کا سونا بھی باعث اجر و ثواب ہے، اس آدمی کا جاگنا بھی باعث اجر و ثواب ہے، اس آدمی کا سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے، اس آدمی کا بیت الخلا جانا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ ایک ایک حرکت عبادت میں شامل کی جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ان کا یہ جملہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں احتسب فی نومتی ما احتسب فی قومتی، احتسب فی نومتی ما احتسب فی قومتی، مجھے نیند کی حالت میں سوتا ہوں، نیند کی حالت میں بھی مجھے ثواب کی ویسے ہی امید ہوتی ہے جیسے رات میں تہجد پڑھتے وقت ثواب کی امید ہوتی ہے۔ رات میں تہجد پڑھتے وقت جیسے ثواب کی مجھے امید ہوتی ہے، ویسے ہی نیند کی حالت میں سوتے ہوئے بھی مجھے ثواب کی امید ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن کھاتا ہے تو اللہ کے نام سے، پیتا ہے اللہ کے نام سے، سوتا ہے اللہ کے نام لے کر، جاگتا ہے اللہ کا نام لے کر، سفر کرتا ہے اللہ کا نام لے کر، بیت الخلا میں جاتا ہے اللہ کا نام لے کر۔ ایک مومن ایک ایک کام کو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے، اللہ کے نام سے ختم کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے مومن کی صبح شام، مومن کا لیل و نہار، مومن کا شب و روز، سارے اس کی اعمال، ساری اس کی حرکتیں عبادت میں اور اجر و ثواب میں شامل ہوتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ کہہ کر لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے، مؤذن جب حی علی الفلاح کہہ کے لوگوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف بلاتا ہے، مؤذن کی پکار کو سن کر، مؤذن کی پکار حقیقت میں اللہ کی پکار ہے، اللہ کی دعوت ہے۔ مؤذن کی پکار یا اللہ کی دعوت کو سن کر جو بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، وضو کر کے نکلتا ہے اور مسجد کو آتا ہے، مسجد کی طرف بڑھنے والا ایک ایک قدم بڑا مبارک ہے۔ مسجد کی طرف بڑھنے والا ایک ایک قدم کتنا قیمتی ہے، آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم یخطو خطوۃ الا رفع اللہ بها درجہ وحط عنها بها خطیہ۔ فرمایا کہ اس کا ایک ایک قدم اتنا مبارک ہے، ایک ایک قدم پر نیکی لکھی جائے گی، ایک ایک قدم پر گناہ مٹایا جائے گا، ایک ایک قدم پر جنت میں درجے بلند کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح صرف مسجد کو آتے ہوئے نہیں، جب مسجد میں نماز پڑھ کے واپس آدمی گھر کو لوٹتا ہے یا اپنے آفس کو لوٹتا ہے، اپنے دکان کو لوٹتا ہے یا اپنی کمپنی کو لوٹتا ہے، نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتا ہے اپنی کمپنی کی طرف، چاہتے ہوئے بھی اس کے ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، ایک ایک قدم پر درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، مومن کا ایک ایک قدم نیکی ہے۔ ہر وہ قدم جو اللہ کے نام پر اٹھتا ہے،
ہر وہ قدم جو اللہ کے واسطے اٹھتا ہے، ہر وہ قدم جو اللہ کے لیے اٹھتا ہے، یہ بہت ہی اجر و ثواب والا قدم ہے۔ اور اللہ کے راستے میں جو لوگ چلتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو لوگ نکلتے ہیں، یہ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ کامیابی کے لیے منزل تک پہنچنا شرط نہیں، کامیابی کے لیے منزل تک پہنچنا شرط نہیں، بلکہ کامیابی کے لیے اللہ کے راہ میں نکلنا کافی ہے، اللہ کے راستے میں قدم بڑھانا کافی ہے۔ بھلے سے ایک قدم ہی صحیح کہ اس نے اللہ کے راستے میں بڑھایا ہو، وہ ایک قدم بھی کتنا قیمتی ہوتا ہے، آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں۔ سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی۔ جنگ احد میں یہ کافر ایک مشرک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تھا تو مشرک لیکن اس کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ تھی، مشرکوں کے ساتھ اس کی ہمدردی نہیں تھی، مشرک ہونے کے باوجود اس کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ اس نے کہا پیارے نبی سے کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، بتائیے میں آپ کی کیا مدد کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لا استعین بمشرک، انا لا استعین بمشرک، مجھے مشرک کی مدد نہیں چاہیے، مجھے کافر کی مدد نہیں چاہیے۔ تو وہ مشرک اس نے کہا تب تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، مسلمان ہو کے مدد کروں گا۔ اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ادھر کلمہ پڑھا، ادھر میدان جنگ احد میں خون پڑا، ادھر سے تیر آ کے اس کے جسم کو لگا، وہی وہ صحابی انتقال ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، یہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا، وما صلی للہ صلاۃ، اس نے اللہ کے لیے ایک نماز بھی نہیں پڑھا، اللہ کے لیے ایک نماز بھی نہیں پڑھا، سیدھے جنت میں چلا گیا۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہے وَلَمْ يَسْجُدْ لِلَّهِ سَجْدَةً، اس نے اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، سیدھے جنت میں چلا گیا۔ کیوں جی؟ کیونکہ ادھر مسلمان ہوا اور ادھر میدان جنگ میں یعنی اللہ کے راستے میں قدم بڑھایا۔ مسلمان ہونے کے بعد مرنے سے پہلے اس کی زندگی میں ایک نماز کا وقت بھی نہیں آیا۔ صرف میں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے منزل تک پہنچنا شرط نہیں، اللہ کے راستے میں بھلے سے ایک قدم بھی آپ آگے بڑھاؤ، یقین مانو کہ ایک قدم بھی آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے، یقین کے ساتھ یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات یاد رہے جب ہم اللہ کے راستے پہ چلنے لگتے تو بہت ساری رکاوٹیں ہم کو سامنے آتی ہیں، شیطان ہر طرح سے جال ڈالتا ہے، جیسا ایک آدمی مچھلی پکڑنے والا جال ڈال کے یا گل ڈال کے مچھلی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، مچھلی نہیں آتی تو اسے گوشت کا ٹکڑا لگا کے مچھلی کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، کیسے بھی مچھلی پھنس جائے میری جال میں۔ جی شیطان اور دنیا کے انسان طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ کی راہ میں نکل پڑتے ہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور یاد رکھیے سب سے بڑا چیلنج زندگی میں یہ دنیا ہے، یہ دنیا میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اس کو مقابلہ کرو۔ یہ دنیا دیکھنے میں بڑی سجی سجائی نظر آتی ہے، یہ دنیا دیکھنے میں بڑی بارونق نظر آتی ہے، یہ دنیا دیکھنے میں ہری بھری نظر آتی ہے، یہ دنیا دیکھنے میں بڑی چمک دمک اس کے اندر ہے، لیکن یاد رکھو 60-70 سال کی زندگی کے لیے آخرت کو مت گماؤ، 60-70 سال کی زندگی کے لیے دنیا کے اندر دھوکہ نہ دو، دنیا کے اندر جھوٹ نہ بولو، دنیا کے اندر حرام نہ کماؤ، دنیا کے اندر سودی کاروبار نہ کرو، دنیا کے اندر حرام خوری نہ کرو۔ 60-70 سال کی زندگی کے لیے تم دنیا میں دھوکہ دے رہے ہو۔ یاد رکھو مرنے کے بعد ہم انسانوں سے حساب لیا جائے گا، یہ 60-70 سال کی زندگی پلک جھپکنے کی دیر میں ختم ہو جائے گی، اور اللہ کے پاس ایک ایک بھائی کا حساب دینا
حساب دینا پڑے گا، حرام خوری کا حساب دینا پڑے گا، خیانت کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ لہذا دنیا کو مومنانہ نقطۂ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کو کافروں کی نظر سے مت دیکھو، دنیا کو مومنوں کی نقطۂ نظر سے دیکھو۔ مومن کیا سمجھتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے یہ مال و منال، یہ اولاد، یہ سب دنیا کے دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا ایک دھوکے کی جگہ ہے، یہ بے وفائی کی جگہ ہے۔ لہذا دنیا کے دھوکے میں مت پڑو، دنیا کے چکر میں مت پڑو۔ مومن کیا سمجھتا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں جو بولو گے آخرت میں وہ کاٹو گے۔ دنیا میں نیکی بولو گے آخرت میں نیکی کے فصل کاٹو گے، جنت کی نعمتیں کاٹو گے۔ دنیا میں اگر گناہ کے فصل بولو گے، دنیا میں گناہ کا بیج ڈالو گے، آخرت میں گناہوں کی سزا کاٹو گے، آخرت میں جہنم کی سزا کاٹو گے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو کیا وہ پائے گا، غفلت کی نیند سونے والا ایک دن ٹھوکر کھائے گا۔ لہذا حضرات دنیا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، مومنوں کو چاہیے دنیا کے دھوکے میں نہ پڑے۔ ایک دن دنیا ہم چھوڑ دیں گے، ایک دن ہم اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کے پاس رتی کا حساب دینا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی بھلائی آپ نے کی ہو اللہ اسے بھی دکھائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر آپ رتی برابر بھی گناہ کیے رہیں گے اس کا حساب اللہ کے پاس چکانا پڑے گا، اللہ کے دربار میں آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ کی طرف آنا چاہیے، اللہ کی طرف دوڑنا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے۔ کل سے کریں گے، آئندہ سے کریں گے، آئندہ سال سے کریں گے۔ نیک کام کرنے کے لیے استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نیک کام کا ارادہ جیسے ہی آتا ہے فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ شیطان ارادے کو بدل دے گا، آپ کے ارادے بدل جائیں گے۔ ٹال مٹول مت کرو، آئندہ سے کریں گے، یہ شیطان کی طرف سے یہ اس کا کنڈا ہے، یہ اس کا دھوکہ ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے کہا ایاک والتصویر فإنک بیوم ولست بغد، لوگوں کل کہنے سے بچو، کیونکہ تم آج کے ہو کل تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ آج کا دن تمہارے ہاتھ میں ہے، جو کچھ کرنا ہے آج ہی کر لو، کل آنے والا دن تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کل کا کیا، یہ ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے، زندگی کے ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے کل تک انتظار نہ کرو، شام تک انتظار نہ کرو، دوپہر کا انتظار نہ کرو۔ زندگی برف کی طرح گھٹ رہی ہے، زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ عمل کرتے ہوئے عمل کے رفتار کو سستی نہیں پیدا ہونا چاہیے، عمل کرتے جاؤ۔ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت جو ہے بدلے کی جگہ ہے۔ رب العالمین اس دنیا کو ایک آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو آدمی دنیا کی حقیقت کو سمجھے گا وہ دنیا کے لیے محنت نہیں کرے گا، وہ دنیا میں آخرت کے لیے محنت کرے گا۔ بڑا ہوشیار ہے وہ آدمی جو دنیا میں آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، اور بہت ہی نادان اور ناسمجھ ہے وہ آدمی جو دنیا کے لیے جیتا ہے، دنیا کے لیے محنت کرتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو دنیا کے اندر آخرت کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے اندر اللہ کے راستے پر چلنے، اللہ کے لیے جینے اور اللہ کے لیے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب تیرے بندے ہیں، اگرچہ کہ گندے ہیں پھر بھی تیرے بندے ہیں، ہم سب کی بار بار مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما، دنیا میں دین کو زندہ فرما۔ اے اللہ دنیا میں حق کو اجالا عطا فرما، حق کو سربلندی عطا فرما، باطل کو نیست و نابود فرما، کفر و شرک کا خاتمہ فرما، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کی حسد سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا کے اندر جو بیماریاں جو وبائیں پھیلی ہوئی ہیں ہم سب کی سلامتی عطا فرما، ان سب سے ہماری حفاظت فرما۔ جو لوگ
قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو قرضوں کی ادائیگی فرما. اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نصیب فرما. جو بے شادی ہیں ان کو نیک رشتے عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بآيات من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم حليم.